نبی محتشم رسول مکرم سید السلام نیر التابہ سرمشین محدشان مہدوان جناب المجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ والا بارگاہ دربیہ حقیقت و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کا تیسرا رکوع ہے اور کا سادہ وفات ہے حضرت امام قاسم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے بعد
برادران اسلام، ایک بات سارے بنیادی عقیدے دے وچ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز کوئی اللہ بنایا. اسی طرح اللہ کریم نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری عالمی بڑا اعلیٰ تے عطا بنایا. اہل سنت و جماعت اور دوسرے لوگوں نے عقیدے تھوڑا جہا فرق ہے. جویں میں پچھلے جمعے دسیا حضرت عباس دے بھائی نے انہاں تک دا ذکر نہیں کیتا جاندا. ساڈا تھوڑا الگ ایک معیار ہے. اسی یہ سمجھنے ہاں کہ جویں اس مالک نے اس پورے گھرانے نو سارے نو عزت دیتی ہے، اسی بھی انہاں ساریاں دے غلام. کربلا دے اس مبارک ذکر دے وچ تسی سنیا ہے اکثر و بیشتر، شاید انہوں تھوڑا دور کرو وچ آواز دینا، کہ حضرت قاسم بن حسن یعنی امام حسن مجتبی دے اس بیٹے دا ہی ذکر کیتا جاندا ہے، باقی دا ذکر نہیں کیتا جاندا. بلکہ بڑے بندیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی حضرت حسن پاک دی بھی کوئی اولاد ہوئی ہے یا اس تو علاوہ ہے یا کوئی نہ. جبکہ حقیقت میں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت امام حسن مجتبی نوں 12 بیٹے عطا فرمائے. 12 اور ساڈے واسطے وہ سارے ہی ساڈے سر دا تاج اور ساڈے امام نے. حضرت قاسم بن حسن دا نام لے کے پھر انہوں دی شہادت بیان کر کے باقی تے خاموش ہو جانا ساڈے نزدیک درست نہیں. حضرت امام حسن مجتبی دے وڈے بیٹے یعنی حضرت قاسم بن حسن دے وڈے بھائی حضرت زید بن حسن نے. زید بن حسن حضرت امام حسن مجتبی دے وڈے بیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو بھی بہت بلند رتبہ عطا فرمایا. بنو ہاشم دے وچ سردار دی حیثیت سی آپ دی. حتیٰ کہ جدوں حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ خلیفہ بنے تو آپ نے مدینہ پاک دے گورنر نو بھی لکھیا ہے کہ جڑی کچھ چیزاں بنو ہاشم نو دینیاں نے وہ انہاں دے سردار زید بن حسن نو دیو. اور کچھ لوگ حضرت امام حسین تو بعد امام زین العابدین نو امام مندے نے، کچھ جڑے نے وہ حضرت زید نو امام مندے نے. یہ 2 دھڑے نے انہاں دے. جبکہ اہل سنت و جماعت حضرت امام زین العابدین نو بھی اپنا امام مندے نے، حضرت زید نو بھی، حسن مصنع نو بھی، سارے نو امام مندے. تو حضرت زید کون سن؟ حضرت امام حسن دے گدی نشین سن، وڈے بیٹے سن. اور لوگ انہوں نے بغض بھی رکھ دیں کیونکہ انہوں نے بنو امیہ دے نال بڑے اچھے تعلقات رکھے. اس تو چھوٹے بیٹے نے حضرت امام حسن مصنع. حضرت امام حسن دے او بیٹے جڑے حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے داماد سن. امام حسین دی وڈی بیٹی فاطمہ سغرا انہاں دے نکاح سی. اصل جڑی تقریر ہوندی نا اصل وہ پیڑے پیڑے ہوندی ہے جتھے کوئی بندہ وہ بے سمجھدا ہے اس گل کوئی وہ نالج اضافہ ہوندا ہے. ورنہ ایک ہی چیز جڑی سنیے وہی پھر بار بار سننا وہ تقریر دا حق ادا نہیں. بندہ تقریر سنن آوے وہ نالج تھوڑا جا اضافہ ہو جائے کوئی گل انہوں ملے. تو حضرت حسن مصنع حسن ہی نہ رکھیا ہے، مصنع دا معنی دوجا. انہاں نو حسن مصنع اس تو آکھیا جاندا سی کہ انہاں دی شباہت اور شکل و صورت این حضرت امام حسن مجتبی دی طرح سی. اور حضرت حسن مصنع تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خاص نسل حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چلائی ہے. انہاں ہی چوئی پھر ایک بیٹے آپ دے پیدا ہوئے جیڑے عبداللہ المحض نے.
جڑے پوترے حضرت امام حسن دے سن اور دوترے امام حسین دے، اور آپ بھی بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایسے نیک ہستی بزرگ ہوئے نے کہ آپ بھی امام نے۔ تو حضرت حسن مصنع کربلا دے واقعے تو پہلے شادی شدہ سن، اور کتب دے اندر لکھے آپ کو اولاد بھی سی، اور آپ بعد اس قافلے شامل بھی ہوئے نے۔ کربلا دے میدان چ آپ نے جنگ بھی لڑی، اور آپ نو یزیدیاں نے یہ سمجھا کہ آپ شہید ہو چکے نے۔ بعد جدوں دوسرے دن وہ قبیلہ بنو اسد نے آ کے لاشے دفنائے نے تے اودن آپ دے وچ زندگی دی رمق باقی سی، بعد آپ پھر شفا یاب ہوئے۔ آپ بھی اتھے کربلا دے میدان موجود سن۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ دے ایک بیٹے حسین الاسرم بھی نے، ایک بیٹے حضرت حمزہ بن حسن نے، ایک حضرت جعفر بن حسن نے، ایک ابو بکر بن حسن نے، اور ایک آپ دے بیٹے حضرت اسماعیل بن حسن، پھر یعقوب بن حسن، حضرت عمر بن حسن، اسی طرح حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، یہ سارے میرے امام حسن دے بیٹے ہیں۔ لیکن اے دنیا ایڈی ظالم ہے، آل محمد نال وفا کسے کسے نو نصیب ہوندی، وہ ظلم کوفیاں تے کربلا اچ کیتا، لیکن آج بھی کلمہ پڑھ کے انہاں تے ظلم ہو رہا ہے کہ انہاں دے نا تک چھپائے جاندے، نا تک نہیں بیان کیتا جاندہ۔ تو اے آل محمد نال جے بغض دی وجہ تو اے چاہے انہاں دے ایک فرد نال ہوئے یا ساری آل محمد نال، اے ظلم ہی ہے تے جدہ انہاں نال بغض ہے او دا ایمان سلامت۔ اس واسطے انفارمیشن تنو دے رہے ہیں کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے وہ تمام جڑے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہرے دار نے اس مبارک نسل چنے انہاں ساریاں دے ہی بڑا سٹیٹس، اور پھر کوئی انہاں دا وفادار تے نہیں جڑا جان کے نہ ہی چھپا جائے۔ چار بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ دے کربلا شہید ہوئے، اور بیان صرف قاسم بن حسن نو کیتا جاندہ ہے۔ کیوں؟ ایک حضرت ابو بکر بن حسن نام کے ڈس ہونا ہے، آج سانوی اسے نا رکھنے چاہیے دینے، کیونکہ اسے بچیاں دے نا رکھنا حضرت علی دی بھی سنت ہے، سیدنا امام حسن دی بھی سنت ہے۔ تے نا پہ دس دینے کہ انہاں دا آپس اچھ پیار کڈا ہے۔ فرمایا کہ چار بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ دے کربلا شہید ہوئے نے، پنجویں زخمی ہو کے گئے نے حسن مصنع۔ ایک ابو بکر بن حسن، اور تمام کتب تاریخ دے اندر موجود ہے، ثابت ہے، کسی نو اختلاف بھی نہیں ہوندہ ہے نا، کوئی گل رولے والی بھی گل نہیں، لیکن مڑ بھی ابو بکر بن حسن دا نام کلمہ پڑھ کے آل محمد دی محبت دا دعویٰ کر کے لوگوں لگا کے پھر نہ ذکر کرنا کی معنی رکھتا ہے۔ آپ دیکھ بیٹے عمر بن حسن، حضرت عمر بن حسن نا عمر بھی رکھے ہیں، آپ بھی کربلا شہید ہوئے۔ ایک عبداللہ الاصغر چھوٹے سن، 8 سال دی عمر سن، آپ بھی کربلا شہید ہوئے۔ اور چوتھے حضرت قاسم بن حسن، آپ بھی کربلا دے میدان شہید ہوئے نے۔ ہن دنیا دے اتے قانون تسی اپنے معاشرے دے اندر دیکھ لے ہے کہ آل محمد دی محبت دی چادر اوڑھ کے تے وچو اپنی مرضی دے نہ لینے باقی چھوڑنا، میرا خیال ہے یہ سچی محبت نہیں، سچی یہ محبت ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس مبارک گرانے دے ہر فرد دا احترام کیتا جائے۔ میرے ایک استاد محترم نے بابر حسین بابر پروفیسر، وہ میرا شریف پڑھان دے بھی تو آپ شاعر بھی نے، انہاں اس عقیدے دی بیان اچھنے ایک چند لفظ لکھے ہیں۔ آپ کہندے ہیں کہ سنی دا عقیدہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی نال چند ایک وچو منتخب کر کے انہاں نو ہائی لائٹ کر کے باقیاں نو چھوڑ دینا۔ آپ فرما دینے سنی دا عقیدہ ہے کہ وہ آدھا ہے مصطفیٰ دا سارا گھرانے ہی سب تو اولا ہے۔ آپ لکھ دینے، آپ فرما دینے اہل بیت محمد کی کیا
بات ہے اہل بیت محمد کی کیا بات ہے سارے کہہ لو اہل بیت محمد کی کیا اہل بیت محمد کی کیا بات ہے محترم اس گھرانے کی ہر ذات ہے محترم اس گھرانے کی ہر ذات ہے اہل بیت محمد کی کیا برادران اسلام حضرت امام حسن مجتبی دے اتنے بیٹے اتھے شہید ہوئے نے اور ہر ایک دی شہادت جمع مردی اور جرت دا عمدہ نمونہ ہے لیکن میں سمجھنا یا لا علمی ہے اگر اس نے زن رکھی ہے تو بدے پتہ نہیں تے یا دے وچ وہ اچھی طریقہ نہیں کہ جان بوجھ کے پیچھے رکھے جاندے نا جبکہ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت اے پیغام دیں دن کہ اسی اللہ دے پیارے حبیب دی آل نو منیا ہے تے اپنی مرضی نال نہیں جی میں اللہ تے رسول منوایا ہے انج منیا ہے حضرت امام حسن مجتبی آپ دیئے صلات تے ظلم بند ہونا چاہیے بلکہ اللہ کریم تے ہر یتیم دے بارے فرمایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فرمایا کسے بھی یتیم نو سختی نال جھڑک نہ یتیم تے سختی نہ کر یتیم تے میں حضرت قاسم بن حسن یا آپ دے دیگر بھائیاں دا ذکر کرن لگا آپ ایسے نے کہ جڑے یتیم بھی سن جڑا یتیماں تے ظلم کرے تے مڑ آل محمد دے یتیماں تے بدبختی یہ اس تو علاوہ تے کچھ نہیں حضرت امام حسن مجتبی آپ دی شہادت ہوئی ہے 50 ہجری دے وچ 50 ہجری دے وچ آپ شہید ہوئے اس ویلے آپ دی اولاد وچوں کثیر تعداد یعنی بچیاں وچوں اکثر نابالغ سن نابالغ ہوئے باپ فوت ہو جائے تے انہی تے یتیم آندے اوہی تے یتیم ہوندے اور حضرت قاسم بن حسن دی یہ حیثیت ہے کہ آپ چونکہ امام حسن مجتبی دے ہم شکل بھی بندے سن آپ دا نام قاسم بھی رکھیا اور آپ اجے 3 سال دی عمر دے سن 3 سال دی عمر سی حضرت قاسم بن حسن دی جدو حضرت امام حسن مجتبی شہید ہوئے آپ دیکھ بیٹے نے انہوں دا نام عبداللہ الاصغر بن حسن کیا جاندہ ہے بعض نے لکھا ہے کہ آپ دی ولادت امام حسن دی شہادت تو بعد ہوئی ہے یعنی میرے امام دے یتیم ایسے یتیم کہ آج دنیا دے کسے یتیم عام بندے تے بچے تے کوئی ظلم کرے تے اللہ انہوں پسند نہیں کردہ اللہ نے آل محمد دے یتیمانو اے روگ بھی دیتا اے ازمائش بھی دیتی لیکن انہاں یتیمہ بھی دنیا نو دسیا کہ اللہ دی رضا تے کیویں راضی رہنا اے جدوں حضرت امام حسن مجتبی دی شہادت ہو گئی نا اس تو بعد حضرت امام حسین پاک نے جتنے آپ دے بتیجے یتیم سن بتیجیاں سب نو اپنی پرورش دے اندر لے آئے قربان جاواں اے بھی اس وائے انہاں دا کہ کیویں یتیماں دی پرورش کرنی ہے کیویں یتیماں دے نال پیار کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا مفہوم حدیث ہے فرمایا اللہ دے اس زمین تے جتنے بھی لوگ وسدے نے نا انہاں چوں اعلیٰ تے افضل گھر ہوئے جدے وچ یتیماں نال اچھا سلوک کیتا جائے فرمایا برا ہوئے جدے وچ یتیماں نال برا سلوک کیتا جائے
ایک اور روایت دے اندر ہے آقا کریم سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دی پرورش کردا ہے فرمایا او تے میں انج ہوواں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیاں شہادت دی انگلی اور درمیان والی انہاں تھوڑے فاصلے تے کر کے فرمایا کہ جنت اسی قریب قریب ہوواں گے. حضور نے یتیم دی یہ شان بیان کی تھی. ہن جڑا امام علی مقام دے اس گھر نوں تے دیکھو کتنا اعلیٰ گھر ہے کہ حضور فرماندے نے وہ گھر سب تو اعلیٰ ہے جتھے یتیم نال حسن سلوک ہوے. جڑا یتیم دی اچھی پرورش کرے فرمایا میرے قریب ہوے جنت وچ. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھتیجیاں دی انج پرورش کی تھی, انج یتیماں نال پیار کیتا کہ اپنے بیٹیاں نو پیچھے پہلے یتیماں دا حق رکھیا. انج پیار کیتا کہ اچھی تربیت آدھے نہیں وہ یتیم بگڑ جاندے, لیکن ویکھو جنہ دی تربیت جنہ دی پرورش امام علی مقام امام حسین نے کیتی ہے انہاں ورگا اور یتیم ہے ہی کوئی نہ. حضرات گرامی قدر امام علی مقام دے اے مبارک بھتیجے سارے ہی بڑے عظیم سی, سارے ہی عظمت والے سن. حضرت قاسم بن حسن ہو نے کہ جڑے کمرے بنی ہاشم بھی انہاں نوں کہا جائے, حضرت عباس نوں بھی کہا جاندا سی انہاں نوں بھی. جسامت اور قامت دے اعتبار نال آپ اتنے بڑے سن کہ عربی و نسل گھوڑے دے اتے سوار ہو کے پیر دوویں زمین تے لا لیں. حجے عمر مبارک آپ دی کربلا دے میدان 14-15 سال ایڈے جوان. عام طور تے روٹین بچے ایڈے نہیں ہوندے, لیکن حضرت قاسم بن حسن اس تو ہٹ کے اور مصطفیٰ کریم دے سب تو بڑے بیٹے حضرت قاسم جنہ دی وجہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو القاسم کہا جاندہ ہے. اور حضور نے منع فرمایا کہ کوئی کنیت اور میرا نام کٹھا نہ رکھے, یعنی وہ دا نام ہی محمد ہوئے نال ابو القاسم کنیت نہ رکھے. یہ حضور دا ایک خاص ہے. تو حضرت قاسم جڑے نبی پاک سرکار دے بیٹے سن وہ بھی جدوں فوت ہوئے نا تو اس لئے چل دے پھر دے سی, 3 سال دی عمر سی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت امام حسن مجتبہ نو بیٹا دیتا, آپ نے نام قاسم رکھیا. حجہ 3 سال دی عمر تے حضرت امام حسن مجتبہ دی شہادت ہو گئی. ہنے بچے جڑے چھوٹے نے یقیناً حضرت امام حسین دے کول وہی پیار محسوس کر دے انہیں جڑے اپنے باپ کول کر دے سن. قربان جاواں کربلا دا میدان اور او واقعہ ایک دن دا وہ بھی بیان ہونا چاہیے, لیکن جڑی انہاں دی پہلی زندگی ہے کچھ دے وچوں بھی لینا چاہیے. یہ ایسے جوان سن کہ حضرت قاسم بن حسن جی میں تیزی دے نال فزیکل گروتھ انہاں دی ہو رہی سی, ایویں ہی آپ بڑے ذہین سن اور بالکل چھوٹی جی عمر دے وچ آپ نے اللہ دا قرآن حفظ کر لیا سی. قرآن کریم بڑا سونا پڑھ دے ہے, قرآن کریم دے حافظ ہو گئے اور بچپن دی عمر ہے. حضرت قاسم بن حسن اپنے چچا جان حضرت امام حسین والو دیکھ دے جان دن تے عبادات دا طریقہ بھی سکھ گئے. بلکہ میرا یہ عقیدہ تے ایمان بھی کہندہ ہے, اللہ دا قرآن بھی کہندہ ہے. یقیناً حضرت قاسم بن حسن جنہ قرآن یاد کیتا ہے راتاں اٹھ کے اللہ دی بارگاہ چ عبادت بھی کر دے ہونے نے, تے نال نفلان دے اندر کئی سپارے آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیں. کدی آپ رات نو سوندے نہیں. حضرت امام حسین پاک پوچھ دیں کہ بیٹا آج ستے نہیں, تے یقیناً آپ فرما دیں کہ اے بابا جان اے چچا جان میں اس تو نہیں ستا کیونکہ آج میرا دل کیتا ہے میں ساری رات نفل پڑھ دیاں گزار دیواں, کیونکہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کیونکہ اللہ کریم فرماندا ہے میرے نیک بندیاں دا اوصاف جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دے اوصاف نے کہ وہ راتاں سو کے نہیں گزار دے, بلکہ وہ راتاں نو اللہ کریم دی عبادت کر دیاں سجدے دے اندر قیام دے اندر گزار دیں. حضرت قاسم بن حسن حضرت عبداللہ الاصغر
حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت امام حسن مجتبی دے سارے بیٹے، حضرت امام حسین پاک دے سارے بیٹے، چاہے نوجوان سن، بچے سی، لیکن اج ساڈے بچے بہ کے مقابلہ کر دین، تیرا کیڑا سکول ہے، تو کیڑی کلاس دے اندر ہے، تیری کی پوزیشن آئی ہے، لیکن آل محمد دا گھرانہ کتنا عظیم ہے، بچے بہ کے ایک دوجے نال مقابلہ کر دینے کہ آج میں قرآن دا اینا حصہ یاد کیتا ہے، کوئی کہندہ ہے آج میں قرآن اینا پڑھے آئے، کوئی کہندہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے میں اتنا درود پاک پڑھے آئے، کوئی کہندہ ہے میں آج اچھی عادتیں کیتی ہے، بلکہ میں اے بھی پڑھے آئے کتاباں دے اندر کہ عبادت بھی بڑی کر دے سی، بھاویں بچے سی، لیکن سخاوت بھی بڑی کر دے سی۔ امام حسین پاک غریبانوں بڑا دیندے سن نا، تو آپ مدینہ پاک کے نکلنا نا تے لنگر پکوا لینا یا اشیاء خورد و نوش ہونیاں تے نال اپنے بتیجیاں نے بھی لے لینا تے بیٹیاں نے بھی آکھنا لو جی تسی ایس گلی دے وچ غریباں نو دے کے آؤ، کسے نو آکھنا علی اکبر تیری یہ ڈیوٹی ہے تو ایدو غریباں نو دے کے آ۔ حضرات گرامی قدر اس واسی جڑا اسی اپنی آن علی نسل نو اپنے نوجوان نو دسنا سی کہ صرف انہاں دی شہادت ہی نہیں، انہاں دی سیرت بھی پڑھ کہ اللہ نے انہاں نو بنایا کتنا عظیم ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے بچیاں دے بھی حقوق ادا کیتن، لیکن یتیماں دا ایڈا خیال ہے کہ میرے امام نے حضرت امام حسن دی ایک بیوی حضرت عائشہ دے نال خود نکاح کیتا تاکہ یتیماں دی پرورش اچھی ہو۔ اے بات بھی شاید دوڑے آستے نمی ہوئے، جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت سننا، اس ویلے حضرت امام حسن مجتبی نے شادی کی تھی حضرت عثمان غنی آلی۔ حضرت عثمان غنی دی بیٹی حضرت عائشہ انہاں دا نام سی، وہ حضرت امام حسن مجتبی دے نکاح چاہے۔ اگر کسی بندے رشتہ داریاں دا پتہ ہوئے تو وہ اندرون کھوٹ نہ رکھ دا ہوئے تو یقیناً وہ یہ آکھے گا کہ انہاں دو گھرائیں چل لڑائی نہیں، پیار ہی پیار سے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ نے اس ویلے نکاح کیتا حضرت امام حسن نے انہاں دی بیٹی نال، تے جدوں حضرت امام حسن مجتبی شہید ہو گئے تے مڑ اس سے عائشہ بنت عثمان نال حضرت امام حسین نے نکاح کیتا۔ کیا بات ہے حضرت عثمان غنی دی کہ جنہ دے سسر یعنی نبی پاک سرکار نبیاں دے سلطان نے قاسم جنت نے تے اونا دے داماد دومیں جنتی جوانہ دے سردار۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک آل بچہ بچہ یو دی تربیت ہو رہی ہے، کیویں تربیت ہو رہی ہے؟ قرآن تے عمل کر کے وہ کھیل دے نہیں انہاں دے بچے، یا تے عبادات دے اندر ران دے نے، یا حضرت قاسم بن حسن ہون یا انہاں دے بھائی یا انہاں دے پتریر وہ کی کر دے نے باہر نکل دے نے تیا دے نے اے عباس چچا علمدار انج کرو سانو جہاد دے طریقے سکھا دے وہ آدھے نے جہاد سانو سکھاؤ کیویں کرنا ہے۔ جہاد دے طریقے جے کربلا دے میدان چونا اے جوہر دکھائے نے تے پہلے والوی تے سکھیا نا، وہ وال کتھو سکھیا؟ حضرت عباس علمدار دے کھڑو۔ اور اللہ دا قرآن نے کہندہ ہے کہ اللہ دے دشمنہ واسطے گھوڑے تیار رکھو، اسلحہ تیار رکھو، تو آل محمد دا بچہ بچہ اللہ دے دین دی خدمت واسطے جہاد دا ول سکھدا پیا ہے۔ کسے باہر نکلے تے تیر کمان پکڑی ہوئی ہے کہ میں اپنا نشانہ ٹھیک کرنا ہے، کوئی تلوار لے کے نکلدا ہے کہ تلوار بازی سکھنی ہے، کوئی گھوڑ سواری سکھ رہا ہے، تو یہ سارے کھیل رہے نے۔ فرمایا نا یہ کھیل نہیں رہے، بلکہ اللہ کریم دی اس قرآن کتاب تے عمل پہ کر دیں، کیونکہ اللہ فرماندہ ہے جہاد دی تیاری رکھو، تے سارے نوجوان ایک قرآن پڑھ دینے نالے اللہ دے راہ جہاد دی تیاری پہ کر دیں۔ حضرات گرامی قدر جے کوئی پوچھ دائے آل محمد دے بچے ہو
کی وجہ ہے تسی انہا تلوار بازی کیوں سکھدے ہو نیزہ بازی کیوں جیڑے نیزہ مارنا ہے جنگ دی اندر او دا طریقہ سکھدے ہو کوئی تیر پھینکن دا طریقہ سکھدا ہے دی وجہ کیے تے قربان جاواں حضرت امام حسن مجتبی دے بیٹے اپنی گل نال جواب نہیں دیندے بلکہ اللہ دا قرآن پڑھ دینے فرما دینے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کانہم بنیان مرصوص کاش کسے نو آل محمد دی سیرت بیان کرن دا والا جائے قرآن دے اتنے عامل نے قرآن تے اتنا عمل کرن والے نے او پڑھ دینے پچھن والے آ تیاری اس تو پہ کرنے آ کیونکہ اللہ کریم اپنی رائت جہاد کرن والے ڈٹ کے جہاد کرن والے صف بندی نال جہاد کرن والے انہاں نو پسند کردہ ہے حضرات گرامی قدر میرے امام دا او گھرانہ ہے کہ کوئی اللہ دی راہ تے مال دے رہا ہے کوئی جان دے رہا ہے کوئی جان دین دی تیاری کر رہا ہے کوئی پوچھدا ہے کہ اے شہزادے ہو اے دی کی حکمت ہے کہ وہ اللہ دا قرآن پڑھ دینے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل وہ جہاد دی فضیلت دیاں آیتاں سنان دینے کوئی پوچھتا ہے بچے آ جاؤ ساڑھے نال دعوت ہے تے وہ دینے نانا اج میں تھوڑے نال کھانا نہیں کھانا تے پوچھن والا پوچھتا ہے قاسم بن حسن بچے وہ کھانا کیوں نہیں کھانا وہ دینے اج میں نفلی روزے دے اندر اے آل محمد دا گھرانہ ہے کوئی رکوع دے اندر ہے جے باہر نکل دین تے لوگانو اچھے اعمال دی تبلیغ کر دینے اللہ دی حداں دی حفاظت کر دینے تے پوچھیا جاندا ہے اے شہزاد گانے آل محمد کی پہ کر دے ہو تے او قرآن ہی پڑھ کے جواب دین دین کیونکہ اللہ فرماندا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين او آل محمد دے نوجوان نے اج ساڈا نوجوان دین تو دور ہے لیکن آل محمد دے نوجوان ایسے نے کہ انہاں دے نام اعمال دے اندر عام گلاں تھوڑیاں نے انہاں دے لفظ تھوڑے نے یا تے اللہ دا قرآن پڑھ دین یا مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھ دے نظر آؤں دے نے وہ اتنی اعلیٰ ذات اور اتنا اعلیٰ گھرانہ ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ سارے ہی گھرانے والے اللہ دے دین نال اتنے مخلص نے دین دی حفاظت دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے بالآخر جدوں میرے امام نے مدینہ طیبہ تو کوچ کیتا مدینہ طیبہ چھوڑیا تو اس ویلے بھی میرے امام نے یتیمہ نو نال رکھیا ہے یتیمہ تو مراد امام حسن دے بیٹے یتیم نے تے فرمایا باقی میرے بیٹے پچھلیاں سواریاں تے یتیم اگے ہونگے تاکہ دنیا نو پتہ لگ گئی یتیمہ دی قدر کیویں کرنی ہے امام علی مقام مکہ پاک گئے نے تے اپنے بھتیجیاں دی سنبھال کر دینے تے پتہ چلدا ہے قاسم بن حسن کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے نے پتہ چلدا ہے حضرت ابو بکر بن حسن صفا مروہ دی صحیح کر رہے نے پتہ چلدا ہے کوئی قرآن دی تلاوت کر رہا ہے حتیٰ کہ 8 سالہ عبداللہ الاسغر بن حسن نو پوچھیا جاندا ہے کہ تسی تے چل چل کے تھک گئے ہونے ہو کعبۃ اللہ دا طواف کردے نظر نہیں آئے کتھے سو تے او یقیناً کہندے ہونے نے چاچو اسی ہور کی دے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى
جتھے میں مقام ابراہیم تے نماز پہ پڑھدا سی۔ حضرات گرامی قدر مختصر کریے، بالآخر میرے امام مکہ پاک تو چلن تے یتیماں دی پرورش کردے کردے کربلا پہنچ گئے نے۔ کربلا دے وچ وی میرے امام نے خیمے لگائے، ساریاں دے خیمے لگے، لیکن فرمایا کہ خیمہ سامنے ہو جائے، چند خیمے سامنے ہو جان۔ آقا ایک ہی دے خیمے نے فرمایا اے میرے حسن دے یتیمہ دے خیمے نے، میرا ابو بکر بن حسن بھی میرے سامنے روے، عمر بن حسن بھی میرے سامنے روے، عبداللہ بن حسن بھی میرے سامنے روے، تے میرا قاسم بن حسن بھی ہر وقت میریاں نظران دے سامنے ہوئے۔ میرے امام دا گھرانہ اتنا عظیم ہے، جہاد دی تیاری ہے، اللہ دا قرآن نوافل پڑھے جا رہے نے، حتیٰ کہ امام حسن دے بیٹے عمر چھوٹے نے، لیکن جو یزیدیاں نال تلخ کلامی ہوندی ہے نا، تے کلا بچہ جا کے تے انہوں نے جا کے نا سدھیاں سناندہ ہے، جیڑا آدمی سدھیاں سناندہ ہے، سدھیاں سناندہ ہے، جے کوئی وڈا کہندہ ہے، نال دا کہندہ ہے کہ کلیاں جا کے انج گل پہ کر دے ہو، تے وہ آدھے نے ایمیں نہیں پیا کردہ، ایتھے بھی اللہ دے قرآن تے عمل پیا کرنا وا۔ وہ آدھے نے کیڑی آئے تو سورہ الاحزاب پڑھ دینے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جیڑا اللہ فرمایا ایمان والے ہو، اللہ تو ڈرو، تقوی اختیار کرو تے سدھی گل کرو، جھوٹ نہ بولو۔ حضرت ذی وقار میرے امام دے لختے جگر، اے حضرت امام حسن مجتبیٰ دے بیٹے بھی کربلا وچ اپنی پہچان آپ نے بالآخر آئیے اپنے موضوع دے مطابق کہ کربلا دے اس میدان دے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ دے بیٹیاں نے بھی جہاد کیتا اللہ دی راہ دے اندر۔ تے امام حسین پاک انہوں نے کہندے سی کہ تُسی واپس تانوں مدینے بھیج دینے ہاں، لیکن وہ بھی کہندے سی کہ چچا مدینہ شریف جانا یہ الگ کم ہے، لیکن جتھے اللہ دے دین نو افرادی قوت دی ضرورت ہوئے، اسی امام حسن مجتبیٰ دی جگہ تے اونا دی جگہ تے جانشینی دی اندر جہاد کر کے امت نو دسنا چاہنے ہاں، جے کوئی چنگے کام الباب ٹوریا ہوئے تے بیٹے پیشہ نہ ہٹن بلکہ اس کام نو اور زیادہ آگے وداں۔ حضرات گرامی حضرت ابو بکر بن حسن آپ بھی میدان کربلا گئے اور آپ نے جا کے جام شہادت نوش کیتا ہے۔ سیم ہوئی حالات جو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری آل دے سن، آپ دی شہادت بھی اپنے طور تے ایک الگ میں آ رہے، چونکہ وقت دا اختصار ہے، میرے کو وقت ہوتا تے بیان کردہ۔ آپ نے ایک بیٹے حضرت عمر بن حسن انہاں بھی کربلا بڑی جوان مردی دے نال جام شہادت نوش کی، وہ شہادت دا سیرہ سر تے سجایا ہے۔ ایک بیٹے حضرت قاسم بن حسن نے عمر 14 یا 15 سال دی، تے جدوں امام دے کول گئے نے کہ مینوں بھی اجازت مل جائے، تو امام علی مقام فرمان دیں کہ بیٹا میں جان دیو میرے تو بعد کسی نے شہید نہیں کرنے، لیکن حضرت قاسم بن حسن اگو قرآن کریم دیو آیات پڑھیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ جان دین والیاں دے فضائل بیان کی، تو میرے امام پاک نے خوشی خوشی فرمایا جے اے قاسم اے شان تمہیں لینی ہے تے اللہ دے والے۔ آپ جدوں میدان کربلا پہنچیں تے اپنا تعارف کروایا، آپ نے فرمایا ان تنکرونی فانا ابن حسن، اے لوگو اگر میں نو جان دے نو پہچانتے تے یاد رکھو میں حسن مجتبیٰ دا بیٹا، گویا کہ آپ کہہ رہے سی کہ قاسم نام میرا ہے، میں پوتا مرتضیٰ کا ہوں، نبی لجپال کا خادم، میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں۔ آپ نے
نے اپنا تعارف کروایا اور ایک نعرہ جڑا کہ ہر ہاشمی جوان نے لگایا ہے. حضرت قاسم بن حسن دی شہادت صرف رون والی نہیں, دیکھو جرت کیسی ہے. آپ 14-15 سال دن تے آپ آواز پہ لگا دینے حل من مبارزن, اور کونے جڑا قاسم بن حسن دے مقابلے تے آنا چاہے. دو قسم دی جنگ ہوندی, ایک بندہ مقابلے تے آ کے ایک ساراں دا کٹھا یا دو فوجاں دا آپس مل جانا. تو برادران اسلام, حضرت امام حسن مجتبی دے اس لال نے جدو کہا نا کون ہے جڑا میرے مقابلے تے آوے, تو یزیدی فوج چو کوئی بندہ اپنے آپ نہیں آیا. حتیٰ کہ ابن سعد نے ارزق نام کتابیں چو اس پہلوان دا او دی جوان مردی او دی جنگ جوئی پورے اس علاقے چ مشہور سی. ارزق نو وہ کہندا ہے کہ ارزق تو جا, تو ارزق نے کہا کہ یہ بچہ ہے تے میں اسا کیا میرے پتر بڑا میرے تو سکھے ہوئے نے, میں اپنے پتر نو بھیجنا اوہی یہ دا مقابلہ کر لے گا. حضرات گرامی قدر ارزق پہلوان دا بچہ آیا, اس نے آکھیا ہے قاسم بن حسن میں تیرے نال مقابلہ کرنا چاہنا. تے حضرت قاسم بن حسن آپ نے ایتھے بھی جنگی مہارت دکھائی, حضور دا فرمان پڑیا. آپ نے فرمایا تم میرے نال جنگ کرنا آیا ہے علی دے پوترے نال, حسن دے بیٹے نال, تے تینوں اینا بھی نہیں پتا تیری سواری تیرے گھوڑے دی کاٹھی کھلی ہوئی ہے, تیرے گھوڑے دی کاٹھی کھلی ہوئی ہے. تے وہ کچا نا جنگ اڑ کے ویکھن لگا کہ سچی کھلی ہوئی ہے. اس نے سر جھکایا نا تے حضرت قاسم بن حسن نے ذوالفقار حیدری نو بلند کیتا. آپ نے بلند کیتی اللہ اکبر دی صدا لگائی تے اس جھکے ہوئے پہلوان دے بیٹے نو دے باپ دیاں نظران دے سامنے آپ نے تلوار دا وار کیتا ہے. اے دے تلوار پی چل دی او دی گردن تے, او دے قاسم بن حسن دی زبان تے حضور دا فرمان پہ چل دائے الحرب خداتن. الحرب خداتن دا معنی ہے کہ حبیب مصطفیٰ حبیب خدا نے کہا سی کہ لوگو جنگ دے اندر دالنا بھی جائز ہے. حضرت قاسم بن حسن نے اودا سر تن تو جدا کیتا تے آپ نے فرمایا اوے ارزق تینو جو کیا سی آپ نہیں تے آجا, اے جنگ بچیاں دا کھیل نہیں ہے تھے علی دا پوترا لڑدا پیا ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ کلی معلوم ہوتا ہے, کلی سدے نے جدوں تک پھل کھڑیا نہ ہوئے وہ کلی ہوندی ہے. تے حضرت قاسم جنگ دے اندر لڑدے پینے بظاہر دیکھنے میں وہ کلی معلوم ہوتا ہے, طریقے جنگ میں دیکھو علی معلوم ہوتا ہے. جوانی چڑھ دی پئی ہجے مس نہیں لتھی, لیکن آج طریقہ مولا علی والا ہے جڑا سامنے آندا ہے. بلکہ بھی لکھیا ہے کتاباں دے اندر حضرت قاسم بن حسن آپ نے ایک ہی وار دے نال ارزق تے ترواں پتراں دی گردن اڑا کے رکھ دیتی. فرمایا تھانوں پتہ نہیں میں فاتح خیبر و خندق علی دا پوترا. حضرات گرامی قدر جدوں ارزق نے دیکھیا میرا پتر میرے سامنے, اس نے جھٹ بھی نہیں انہوں پان دیتا. ارزق جلدی جلدی آیا, حضرت قاسم بن حسن تے وار کیتا. آپ نے فرمایا اگے میرا وار ویکھی آئی, ہن ویکھ تیرا وار میں روک دا کی میں ڈال دے اتے وار روکیا. فرمایا تیرا تے میں روک لیا ہے, اوہ پہلوانا اوہ اتے
سرا پا کے لوہے دا لباس پا کے آن والیا تیرا وار تے قاسم بن حسن روک لیا ہے ہن ذرا حسن دے قاسم دا وار روک کے وکھاویں حضرات گرامی قدر یزیدی فوج انہاں دا جڑا ہوندا ہے وہ اپنی بہادری دستا ہے اور وار بول دیاں کردہ ہے لیکن آل محمد اس قافلے چو جڑا تلوار چاندہ ہے تے اللہ دی رضا واسطے تے نال کہندہ ہے اللہ اکبر جدوں حضرت قاسم نے وار کیتا وہ جی میں خیبر دے اندر مرحب دے دو ٹکڑے ہوئے سی ارزق پہلوانوی اس کربلا دے میدان اچ دو ٹکڑے پیا ہویا سی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے خیمیاں دے قریب کھڑے کہہ رہے سی مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے ساڑھا ایک ایک بچہ کتنیاں تے بھاری بنایا آئی حضرت قاسم بن حسن دی شہادت وقت آ گیا دل آخر یزیدی فوج نے آپ تے یک لخت حملہ کر دیتا ہے اور آپ دے بارے ہوندہ ہے آپ دے بارے کتابیں چے بات لکھی ہے تاریخی روایات نے اللہ جاندہ ہے کہ حقیقت کیا ہے لیکن لکھیا ہے کہ حضرت قاسم بن حسن زخمی ہوئے نے متھے دے اتے کسے نے نیزہ یا تیر ماریا تو آپ چکرا کے زمین تے آئے گھوڑے دی زین تو فرش زمین تے آئے تے عمر بن سعد کہندہ ہے کہ اے یزیدیوں ہن تلوارہ نہیں اپنے گھوڑیانو قاسم بن حسن دے اتے دوڑاؤ آپ دی اس لاش مبارک دے اتے یہ بھی شہادت ہے ایک درجہ ہے جتنا وجود نو غم پہنچے زخم ہون اتنی درجہ وڈا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ درجہ دینا سی حضرت قاسم بن حسن ہجے تک حیات نے لیکن گھوڑے یزیدیاں دے اتے دوڑ رہے ہیں بالآخر حضرت قاسم بن حسن نے پکاریا یا اما ہو ادرکنی اگر پنجابی لہجے ترجمہ کرا تے حضرت قاسم کہہ رہے سی علی اکبر دے بابا آ جاؤ اپنے کول کھلوتے ہویا حسن دے یتیم دے سر تے شہادت دا سیرا رکھ دے ہو حضرات گرامی قدر میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت قاسم بن حسن دے کول گئے جا کے یزیدیاں دے اس لشکر دے انہاں گھوڑے والیاں دے اتے تیر برسائے پیچھے اٹے تو آپ نے اپنے بھتیجے نو اٹھایا اللہ تعالیٰ دے حوالے کیتا اور ایک کہا بیٹا تو اللہ دے حضور جا رہے ہیں لیکن اتھے جا کے بھی دسی کہ جے اللہ تینو یتیمی والی زندگی دیتی ہے تے حسین لجپال نے تیری یتیمی نو کیویں پروان چڑھایا ہے حضرت قاسم بن حسن نے جامع شہادت نوش کیتا جامع شہادت نوش کیتا اگلے آخری لفظ پہ پڑھنا جدو جامع شہادت نوش کیتا تے میرے امام نے پسند فرمایا کہ انہوں میں خیمیاں دے اندر لے آواں حضرت قاسم بن حسن نو تو آپ نو اٹھا کے امام علی مقام نے اپنے کندھے تے سینہ رکھیا ہے قاسم بن حسن دا لیکن وہ دے زمین تے نظر ماری ہے تے قاسم بن حسن دا قد چونکہ بڑا سی حضرت امام علی مقام دا بھی بڑا سی لیکن حضرت قاسم بہت کڑیل جوان سن وہ تو سینہ جڑا ہے کندھے تے لیکن آپ دے اس پیران دے انگوٹھے کربلا دی ریت دے اتے لکیر کھچ دے جاندے میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں خیمیاں والے جا رہے نے لیکن حضرت قاسم جاندیاں بھی جڑیاں لکیراں کھچیاں نے گویا کہ یزیدیاں نو دس رہے سی او یزیدیو افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا آپ کہہ رہے سی او یزیدیو تھوڑے جتھے مرے نے اتھے ہی پہ آئے جے آج انج پیا لگ جائے جی میں کٹ کے بھی حسن دا بیٹا اپنے قدم لا کے جاندہ پہ آئے تائیں تیسیانیاں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ جڑا
جڑا پڑھ سکتا ہے انہوں دعوت ہے، کوئی نہ پڑھے تے کوئی زور نہیں، لیکن ساڈا عقیدہ بھی یہی ہے۔ حضرت قاسم نے بھی یہی پیغام دیتا ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، اونا دا گھرانہ ایسا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن دے عین مطابق ترجمہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ حضرت قاسم بن حسن پیغام پہ دین دن، ایک پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ سارے کہہ لو صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ۔ میرے امام خیمے دے اندر پہنچے نے، حضرت قاسم بن حسن دی والدہ رملہ بھی موجود ہے۔ میرے امام نے فیصلہ کیتا کہ ہن بیٹے نو ماں کو لے جاواں۔ او تو خیال آیا ہے کہ ماں بھی بڑا پیار کر دیئے، لیکن دی پھپھو زینب نے بھی سارے بھتیجیاں نال بڑا پیار کیتا ہے، لیکن چونکہ یتیم بھی سی اس واسطے زینب نے بھی ماں نالو گھٹ پیار نہیں کیتا۔ آپ رکے نے اور پیغام پہ دین دن، رملہ و زینب جتھے کٹھا ہونا جے ہو جاؤ، ویکھو تے صحیح قاسم جڑا ہے شہادت دا سیرا پا کے گھر تشریف لے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت قاسم بن حسن نے بھی یہی پیغام دیتا، خود تے شہید ہوئے۔ سارے آل محمد نے پیغام دیتا کہ لوگوں حق دے نال رہا جے، باطل تو بچ جایا جے، کیونکہ اللہ دا فرمان ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ کو حق آ گیا، باطل مٹ گیا، تے باطل دا رنگ زیادہ دیر نہیں جمدا، آخر باطل مٹ نہیں ہوندا ہے۔ تو ساری آل محمد نے قربانی دے کے دسیا، اج حسین دا نام موجود ہے، او دی آل دا موجود ہے، لیکن یزید تے لعنتاں برس رہیاں نے۔ وجہ کی ہے کہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ آخری مرتبہ دے کوئی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، ایک پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت قاسم بن حسن نو بھی ساڈا سلام ہے۔ اس سے طرح آپ دے جتنے بھائی، ترے بھائی اور نال کربلا شہید ہوئے نے باقاعدہ، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، ساڈا انہوں نے بھی سلام ہے۔ انہوں سارے دی انشاءاللہ کدی پھر وقت ہویا تے شہادت پڑھاں گے، اگلے جمعے انشاءاللہ کربلا تو واپسی دے بارے اسی ذکر کریں گے۔ میری دعائے اللہ میری دعا دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔